آپ نے غلط نہیں لگا سکتے، تو آج صرف ہم آپ کو سنیت دکھائیں گے ضرور. کیا؟ دیکھیے اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. سامان لگا دیں گے. یہ الٹا لگا ہوا ہے. ٹھیک کر دیں. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ دو آیات قرآنی جن کی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں سے پہلی سورہ صف سے لی گئی ہے اور سورہ صف کی 10ویں آیت ہے، اور دوسری سورہ الفتح سے۔ سورہ صف کی آیت میں یہ ذکر ہے کہ وہی خدا ہے جس نے اپنے اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین حق کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک کتنا ہی اسے ناپسند کریں۔ بین ہی انہی الفاظ میں یہ آیت سورہ توبہ میں بھی آئی ہے، لیکن ذرا سے اختلاف کے ساتھ یہ مضمون اس دوسری آیت میں بیان فرمایا گیا جو سورہ الفتح کی 29ویں آیت ہے اور جس کی میں نے بعد میں تلاوت کی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور خدا سے بڑھ کر اور کوئی قابل اعتماد گواہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی گواہی بہت کافی ہے اس بات کے لیے کہ یہ تقدیر لازماً رونما ہو کر رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جس کا تعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور سے ہے، اور تمام گزشتہ مفسرین اس بات کو یا لکھ چکے ہیں یا دوسروں کی کتابوں میں پڑھ کر ان سے اختلاف نہیں کیا کہ ان پیشگوئیوں کا تعلق حضرت مسیح سے یعنی مسیح کی بعثت ثانیہ سے اور امام مہدی سے ہے۔ اس کے دور میں تمام دنیا کو دین واحد پر جمع کیا جائے گا، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل غلام اور بروز کے طور پر وہ کام جس کا آغاز حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا، اس کا انجام اور اتمام مہدی اور مسیح کے زمانے میں ہوگا۔ گویا مہدی اور مسیح کے لیے تمام دنیا کو جمع کرنا مقدر تھا۔ سورہ جمعہ میں بھی جو جمع کا مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بروزی ظہور کے سلسلے میں بیان فرمایا گیا، اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ دو زمانوں کو جمع کرنے والا ہوگا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ اس شان کا وجود ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مرتبہ رکھتا ہوگا، اور آپ ہی کی غلامی میں آپ ہی کے آغاز کیے ہوئے کاموں کی تکمیل کی خاطر آئے گا، اور آخرین میں بسنے والوں کو اولین سے ملا دے گا، یعنی ان کے ساتھ جمع کر دے گا۔ تو جمع کے مضمون کا جو سورہ جمعہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ایک گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے، اور یہ وہ دعویٰ ہے جو صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی تائید میں اس سے پہلے بہت بڑے بڑے مفسرین اور مفکرین یہی بات لکھتے چلے آئے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے جو اتمام نعمت کی ہے، ان نعمت کو تمام کیا ہے، وہ یہی دین ہے جس کا نام اسلام رکھا ہے۔ پھر نعمت میں جمعہ کا دن بھی ہے، جس روز اتمام نعمت ہوا، یعنی جمعہ کے دن ہی نعمت اپنے پائے تکمیل کو پہنچی۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ پھر اتمام نعمت
جو لیظہرہ علی الدین کلہ کی صورت میں ہوگا وہ بھی ایک عظیم الشان جمعہ ہوگا. وہ جمعہ اب آ گیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ جمعہ مسیح موت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں یہ وقت وہی وقت ہے جس کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لیظہرہ علی الدین کلہ کہہ کر فرمائی تھی. یہ وہی زمانہ ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی شان کو بلند کرنے والا اور تکمیل اشاعت ہدایت کی صورت میں دوبارہ اتمام نعمت کا زمانہ ہے. اور پھر یہ وہی وقت اور جمعہ ہے جس میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے. یعنی ایک زمانے میں تمام بنی نوع انسان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنے والا جمعہ اور دو مختلف زمانوں کے غلامان محمد مصطفیٰ کو ایک جگہ اکٹھا کر دینے والا جمعہ وہی جمعہ ہے جو امام مہدی اور مسیح موعود کی بعثت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بروزی رنگ میں ہوا ہے اور ایک جماعت صحابہ کی پھر قائم ہوئی ہے. اتمام نعمت کا وقت آ پہنچا ہے لیکن تھوڑے ہیں جو اس سے آگاہ ہیں اور بہت ہیں جو ہنسی کرتے اور ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں. مگر وہ وقت قریب ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق تجلی فرمائے گا اور اپنے زور اور حملوں سے دکھا دے گا کہ اس کا نذیر سچا ہے. ملفوظات جلد 3 صفحہ 183 و 84. اب میں پرانے مفسرین کے بعض حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ان تصریحات کی بڑی قوت کے ساتھ تائید ہوتی ہے. تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے تحت یعنی لیظہرہ علی الدین کلہ کے تحت لکھا ہے قال ابو ہریرہ والضحاک ھذا عند نزول عیسیٰ علیہ السلام وقال السدی ذلك عند خروج المہدی. تفسیر قرطبی جزء نمبر 8 سورہ توبہ زیر آیت ھذا. یعنی حضرت ابو ہریرہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کہ وہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا نزول مسیح کے وقت پورا ہوگا. اور سدی کہتے ہیں کہ یہ ظہور مہدی پر یہ وعدہ پورا ہوگا. دراصل تو ایک ہی وجود کے دو نام ہیں اور ان دونوں کا یہ کہنا اختلاف کا رنگ نہیں رکھتا بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس وجود کے ذریعے یہ وعدہ پورا ہوگا اس کا ایک نام مسیح ہے اور ایک نام مہدی ہے. حضرت امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں. میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کرے گا اور اس وعدہ کی تکمیل مسیح موعود کے وقت میں ہوگی. اور سدی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ مہدی موعود کے زمانے میں پورا ہوگا. حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید بالا کوٹ اسی آیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ دین کی ابتدا حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی لیکن اس کا اتمام مہدی کے ہاتھ پر ہوگا. اب ایک اور دلچسپ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے عموماً احمدی بھی واقف نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ناموں میں سے جو پیشگوئی کے طور پر آپ کے نام رکھے گئے ایک نام جمعہ بھی ہے. یعنی امام مہدی کا نام جمعہ بھی ہے جو پہلے سے ہی مذکور چلا آتا ہے. چنانچہ النجم الثاقب جلد 1 مؤلفہ مولانا ابو الحسنات محمد عبد الغفور صاحب میں یہ درج ہے
کہ جمعہ مہدی علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے ہے، یا آپ کی ذات شریف سے کنایا ہے، یا اس نام سے معصوم ہونے کی وجہ اس کا لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ حضرت امام علی تقی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ میرا بیٹا ہے، یعنی امام مہدی جس کا نام جمعہ ہے وہ میرا بیٹا ہے، اور اسی کی طرف اہل حق اور صادق لوگ جمع ہوں گے۔ وہ تمام دینوں کو ایک دین پر جمع کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر اتمام نعمت کرے گا اور حق کو اس کے ذریعے ظاہر و ثابت اور باطل کو محو کرے گا، اور وہ مہدی ہے۔ آج کا دن احمدیت کی تاریخ میں ایک بہت ہی مبارک دن ہے۔ یہ جمعہ جماعت کی دوسری صدی کی تاریخ کے آغاز میں ایک بہت ہی عظیم سنگ میل نصب کر رہا ہے اور جماعت کو جمع ہونے کے ایک نئے دور میں داخل کر رہا ہے۔ جماعت احمدیہ ہی ہے جس کے ذریعے سب سے پہلے خطبات کے نظام کو مواصلاتی رابطوں کے ذریعے صوتی لحاظ سے نہ صرف ایک بر اعظم میں بلکہ دنیا کے بہت سے بر اعظموں میں دور دراز کے ممالک تک پہنچانے کی توفیق ملی۔ یہ بھی ایک جمع کا نیا رنگ تھا، اور چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ آئندہ دور میں بنی نوع انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنا مقدر تھا، اس لیے یہ ظاہری علامتیں بھی جماعت احمدیہ کے حق میں ہی پوری ہو رہی ہیں، اور کسی جماعت کو دنیا میں یہ توفیق نہیں ملی۔ حالانکہ جماعت احمدیہ ایک غریب بہت چھوٹی سی جماعت ہے، اور اس کے مقابل پر مد مقابل جو دشمن ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں دنیا کے لحاظ سے کہ بڑی بڑی حکومتوں کے مالک ہیں، اور ارب ہا ارب روپے کے اتنے روپے کے مالک ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس اس پہلو سے آج کا جمعہ جماعت احمدیہ کی صداقت اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے اظہار کے لیے ایک بہت عظیم نشان بن کر ظاہر ہوا ہے۔ صوتی لحاظ سے ہی نہیں، آج تصویری لحاظ سے بھی بنی نوع انسان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس عاجز غلام اور خلیفۃ المسیح کو یہ توفیق ملی ہے کہ ایسا خطبہ دے رہا ہے، ایسا جمعہ پڑھا رہا ہے جو ایک بہت ہی طاقتور بر اعظم کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صوتی لحاظ سے بھی پہنچ رہا ہے اور تصویری لحاظ سے بھی پہنچ رہا ہے۔ یعنی ٹیلی ویژن کے ذریعے روس کے انتہائی مشرق یعنی ولاڈیواسٹک سے لے کر یورپ کے انتہائی مغربی علاقوں تک، یعنی غالباً اس میں آئرلینڈ کا مغربی کنارہ ہوگا یا برٹنی کا، مجھے اس وقت ذہن میں پوری طرح نہیں، لیکن جو بھی یورپ کے جزائر ہیں ان میں بھی جو انتہائی مغرب کی طرف ہے، ان سب میں یہ خطبہ ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ناروے کے شمال سے لے کر اسپین کے جنوب میں جبل الطارق تک یہ خطبہ خدا کے فضل سے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے، اور ترکی کے اس حصے میں بھی جو یورپ کا حصہ کہلاتا ہے اس میں بھی یہ خطبہ اسی طرح مواصلاتی ذرائع سے صوتی اور تصویری لحاظ سے نشر ہو رہا ہے۔ بس یہ دن ہمارے لیے جذباتی لحاظ سے بہت ہی ایک ہیجانی دن ہے، لیکن صرف جذبات سے اس کا تعلق نہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان ظاہر ہوا ہے۔ دنیا کو ان ذرائع سے جمع کرنا اور دین میں جمع کرنا اور خطبے کے ذریعے اور جمعہ کے دن جمع کرنا، یہ وہ سارے مقدرات ہیں جن کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے اور ان آیات کریمہ سے ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی سورہ جمعہ، سورہ صف،
سورہ توبہ اور سورہ فتح کی ان پیشگوئیوں سے ہے جن کا مظہر آج دنیا میں صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلام یعنی جماعت احمدیہ ہے، اور یہ ایسا اعزاز ہے جو مل چکا، اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ابھی اس اعزاز کو جماعت احمدیہ سے چھین نہیں سکتی۔ ایسی سعادت ہے کہ جس کے حصے آ گئی، جسے خدا نے عطا فرما دی، وہ اب دنیا کی تمام عظمتیں حاصل رکھنے والی سلطنتیں بھی مل کر چاہیں تو اس سے اب چھین نہیں سکتی۔ جو سبقت جماعت کو نصیب ہو گئی وہ نصیب ہو گئی، اور اب ان کے لیے تو اگر وہ ظالم ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں تو سر پیٹنے اور واویلا کرنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ مگر ہمیں اس بات پر کوئی خوشی نہیں کہ دشمن اس کے نتیجے میں غیظ و غضب دکھاتا ہے اور جوش دکھاتا ہے اور نفرت میں پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ ہماری تو دعا یہ ہے کہ اس نئے ذریعے سے کثرت کے ساتھ غیر احمدی مسلمانوں کو بھی یہ خطبات براہ راست سننے اور دیکھنے کی توفیق ملے، اور اس کے نتیجے میں جو دوریاں ہیں وہ کم ہو جائیں، جو فاصلے ہیں وہ پاٹے جائیں، اور جن جن کو خدا نے فراست عطا فرمائی ہے وہ نہ صرف اپنے کانوں سے سنیں بلکہ آنکھوں سے دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ جھوٹے اور جھوٹوں کے منہوں کی باتیں ہیں یا سچوں کے کلام ہیں، اور اس رنگ میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے نئے سامان پیدا فرمائے۔ ہمیں اس بات میں خوشی ہے اگر ایک بھی صحیح ضرور اس نئے ذریعے سے سچ کو پا جاتی ہے اور حق کی آغوش میں آ جاتی ہے تو ہمارے لیے یہ ایک اور جمعہ یعنی عید کا دن ہوگا۔ جہاں تک جمعے کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے، اب میں ان سے متعلق آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ خدا کی تقدیر نے خوب کھول کر یہ روشن کی طرح واضح فرما دیا کہ جماعت احمدیہ اور جمعہ کا ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے، ایک تاریخی بھی رشتہ ہے، اور ایک حال کے زمانے پر پھیلا ہوا رشتہ ہے، اور ایک مستقبل کے زمانے میں رونما ہونے والے واقعات کا رشتہ ہے، اور یہ ایسے گہرے تقدیری رشتے ہیں جن کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح امام مہدی جمعہ بھی تھے اور امام مہدی بھی تھے، جماعت احمدیہ بھی ہے اور جمعہ بھی ہے۔ بس جمعے کے ساتھ ہماری ساری بقا وابستہ ہے، ہمارے تمام کاموں کا نیک انجام تک پہنچنا وابستہ ہے، اور اس دن کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں لازماً ادا کرنے ہوں گے۔ اگر ہم نے اس دن کے حقوق ادا نہ کیے تو احمدیت تو ان برکتوں سے محروم نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو لازماً پورا ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی، مگر بعض نسلیں ان برکتوں سے ضرور محروم رہ سکتی ہیں۔ وہ نسلیں جن کو خدا تعالیٰ نے کھول کر برکتوں کی راہیں دکھا دی ہوں اور وہ ان پر آگے قدم بڑھا کر ان برکتوں کے حصول کی کوشش نہ کریں، ان کی محرومی ضرور ہو سکتی ہے۔ بس خدا نہ کرے کہ ہماری نسل محروموں کی نسل شمار ہو، کیونکہ ہماری نسل ہی کو خدا نے یہ معجزے دکھائے ہیں، اور اوپر تلے مسلسل ظاہر ہونے والے نشانات کی صورت میں یہ معجزے دکھائے ہیں۔ جب سے احمدیت اپنی دوسری صدی میں داخل ہوئی ہے، نئے نئے اعجازی نشان احمدیت کے حق میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ نشان ان نشانوں میں سے ایک بہت ہی عظیم نشان، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ سب سے بڑا عظیم نشان ہے، کیونکہ اس نشان نے کھول کر اسلام کے غلبے کو احمدیت کے غلبے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اٹوٹ نہ ٹوٹنے والے رشتوں میں جوڑ دیا ہے۔ جمعہ کے تعلق میں اس سے پہلے جماعت کو نصیحت کرتا رہا ہوں کہ جمعہ کے حقوق ادا کریں، خود بھی جمعے میں حاضر ہوں، اپنے بچوں کو بھی لایا کریں۔ جن لوگوں کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ ہر جمعے میں حاضر ہو سکیں، ان کو چاہیے کہ کم سے کم 3 میں سے 1 جمعہ تو ضرور پڑھ لیا کریں، اور جن کے بچوں کو تعلیمی اداروں کی پابندیوں کے نتیجے میں
ہر جمعے میں شامل ہونے کی توفیق نہیں مل سکتی، کوشش کریں کہ ان کے اساتذہ ان کے لیے استثنائی فیصلہ کرتے ہوئے ان کو اجازت دیں، اور اگر نہ دیں تو کم از کم 3 جمعوں میں سے ایک جمعہ ان کو اسکول جانے سے روک دیں اور وہ جمعے میں حاضر ہوا کریں۔ یہ جو میں نے کہا تھا اس کا تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض واضح فرمودات سے ہے، اور انہی سے متعلق میں کچھ مزید روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابھی جاد یعنی الدمری سے روایت ہے، یہ جامع ترمذی ابواب الجمعہ باب ما جاء فی ترک الجمعۃ من غیر عذر میں روایت درج ہے کہ حضرت ابو جاد دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صحابی ہونے کے متعلق محمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور انہی کے حوالے سے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اس لیے بریکٹ میں یہ درج ہوتا ہے کہ ان کو بھی صحابی فلاں وجہ سے شمار کیا گیا، ورنہ معروف صحابہ میں، معلوم صحابہ میں ان کا نام نمایاں نہیں ہے۔ مگر بہرحال تمام محدثین جنہوں نے ان کی روایات درج کی ہیں بطور صحابی ہی ان کی روایت درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو شخص مسلسل 3 جمعہ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے یا جمعہ کو حقیر سمجھتے ہوئے ترک کرتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ایک دوسری روایت میں درج ہے کہ جو 3 جمعے عمدن چھوڑ دے وہ منافق ہے۔ یہ حدیث جو میں نے پیش کی ہے یہ سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن النسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ترمذی میں بھی ہے، اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ بس بہت سے رستوں سے بہت ہی قابل اعتماد احادیث کی کتب میں کثرت کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرمایا گیا۔ جو اصل الفاظ ہیں جو وہ قابل غور ہیں، آپ نے فرمایا من ترک الجمعۃ 3 مرات تہاونا بہا۔ تہاوناً کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہلکے پھلکے رنگ میں سستی کے طور پر، غفلت کے طور پر وہ جمعہ چھوڑ دے، اور ایک تہاوناً کا مطلب ہے جمعے کی انسٹیٹیوشن کو، جمعے کے مقدس دن کو خفیف سمجھتے ہوئے، بے حقیقت اور بے وزن سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ میرے نزدیک یہ دوسرا معنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس صورتحال پر اطلاق پاتا ہے، کیونکہ اس کی سزا بہت سخت بیان ہوئی ہے۔ غفلت کے نتیجے میں کوئی فرض رہ جائے تو اس پر ایسی سخت سزا یقیناً تعجب انگیز ہے، لیکن جب یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا، تو اس کا تعلق غالباً عام سستی اور غفلت سے نہیں، بلکہ جمعے کو معمولی سمجھنے سے اور حقارت کی نظر سے دیکھنے سے، تخفیف کی نگاہ سے دیکھنے سے ہے۔ بس وہ لوگ جو رفتہ رفتہ جمعے کی قدر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جمعے پہ حاضر ہوں یا نہ ہوں، ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہ ہوئے تو کیا ہے، ان کے لیے اس میں بہت بڑا انتباہ ہے۔ ہم نے جمعے کی عظمت کو لازماً دوبارہ قائم کرنا ہے، کیونکہ ہماری بقا کا جمعے سے تعلق ہے۔ یہ مضمون میں نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں خوب کھول دیا ہے۔ جمعے کے جو عظیم الشان پھل ہمیں عطا ہونے ہیں وہ جمعے کی عظمت کو قائم کرنے کے نتیجے میں عطا ہوں گے، اور آج کا جمعہ اس ضمن میں ایک بہت ہی عظیم قدم ہے جو ہم آگے اٹھا رہے ہیں۔ یورپ کے ممالک میں خصوصیت کے ساتھ، اسی طرح دوسرے مغربی ممالک میں جماعت احمدیہ جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے، اور اتنی تعداد میں
مساجد کے قریب احمدی نہیں رہتے کہ ان کے لیے عملاً ہر جمعے میں شامل ہونا ممکن ہو، بلکہ بعض تو مساجد سے اتنے دور رہتے ہیں کہ ان کے لیے شاید ہی کسی جمعے میں شامل ہونا ممکن ہو، پھر مختلف کاموں پر ہوتے ہیں، مختلف کاروبار ہیں ان میں پھنسے ہوئے، تو ان کے لیے اس تھوڑے سے وقفے میں جو درمیان میں کھانے کی چھٹی کا وقفہ ہوتا ہے جمعے میں حاضر ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں اس سے پہلے زور دیتا رہا کہ کوشش یہ ضرور کریں کہ ایک جمعہ ضرور 3 میں سے ایک جمعہ پڑھیں، تاکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انذار کی حد میں نہ آئیں، کیونکہ بہت ہی بدنصیبی ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلا کھلا انذار فرمایا ہو اور ایک آدمی جمعے کو بھی تخفیف کی نظر سے دیکھے اور اس انذار کو بھی تخفیف کی نظر سے دیکھے۔ اس لیے میں نے ایک دفعہ یہ تحریک چلائی اور اللہ کے فضل سے جماعت نے اس کے نتیجے میں مثبت رد عمل دکھایا۔ بعض لوگوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ دی، بعض بچوں نے اپنے اسکول میں اپنے ہیڈ ماسٹروں کو کہا کہ اسکول سے نکالتے ہو تو نکالو، ہم ایک جمعہ تو 3 میں سے ضرور پڑھیں گے جا کر۔ اور بہت سی جگہ سے ایسی اطلاعیں ملی کہ اساتذہ کو ان کے سامنے سر جھکانا پڑا اور انہوں نے زور کے ساتھ اور اپنے عزم کے ساتھ جمعے کی عظمت منوا کر چھوڑی۔ بعض احمدیوں نے نوکریوں سے استعفے دیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ ان کو نئی نوکریاں عطا کیں جن میں یہ شرط تھی کہ جمعے کے دن ان کو ضرور چھٹی ملا کرے گی۔ اور ایک صاحب نے لکھا کہ مجھے میری نوکری تو چھٹی، لیکن جو دوسری نوکری ملی ہے اس میں 3 دن چھٹیاں ہیں، یعنی جمعے کی بھی چھٹی ہے، ہفتے کی بھی اور اتوار کی بھی، تو اس لحاظ سے سارا دن جمعے کا ان کو دینی کاموں میں صرف کرنے کے لیے میسر آ گیا۔ تو جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں اور دین کی خدمت میں عزم دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو ضائع نہیں فرماتا اور ان پر ہمیشہ رحمت کی نظر رکھتا ہے اور اپنے فضل کے ساتھ ان کی ضرورتیں خود پوری کرتا ہے۔ لیکن اب خدا نے ہمارے لیے ایک اور سہولت پیدا کر دی ہے، وہ ڈش جس کے ذریعے یہ اس جمعے کے خطبے میں شامل ہوا جا سکتا ہے، وہ انگلستان میں تو غالباً 300 پاؤنڈ 350 پاؤنڈ میں ملتا ہے، لیکن جرمنی میں 150 پاؤنڈ کے لگ بھگ قیمت کے مارکس میں یہ مل جاتا ہے۔ اور جرمنی کے امیر صاحب نے آج جو فیکس بھیجی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تمام احمدی مراکز میں جہاں مشنریز ہیں، یعنی مشن ہاؤسز میں، خدا کے فضل کے ساتھ یہ ڈش نصب کر دیے گئے ہیں اور آج کا خطبہ براہ راست وہاں دیکھا بھی جائے گا اور سنا بھی جائے گا۔ اور اس کے علاوہ 300 احمدی احباب نے یہ ڈش حاصل کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے، کچھ کو مل چکے ہوں گے اور کچھ کو مل جائیں گے۔ تو اس صورت میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اس کثرت کے ساتھ جمعے کے مراکز قائم کر دیے جائیں، اور یہ نظام کے تحت ہونا چاہیے کہ ہر احمدی کو اپنی سہولت کے دائرے میں جمعہ میسر آ سکے، اور اس کے لیے مسجد بھی ضروری نہیں ہے، وہ عارضی مقام جسے نماز کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے، مسجد کا نمازوں کا مرکز، وہاں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن جمعہ کے لیے امام کا مقرر ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم خود جمع نہیں رہیں گے۔ احمدیت نے جو جمعیت دنیا کے سامنے پیش کی ہے، یہ ہر پہلو سے جمعہ کے باریک معانی کو پورا کرنے والی ہے۔ تو جمعیت میں امامت کا ایک نظام کے ساتھ منسلک ہونا بھی لازماً داخل ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ ہر شخص جس کے پاس ڈش خریدنے کی استطاعت ہے وہ اپنی مرضی سے ڈش خریدے اور جمعہ پڑھانے لگ جائے اپنے گھر میں۔ اس سے تو بجائے جمعہ کے افتراق پیدا ہوگا۔ اس لیے خطبہ سن لینا اپنی ذات میں ایک بابرکت کام ہے، یہ تو گھروں میں سنا جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اسے جمعہ قرار نہیں دیا جائے گا جب تک نظام جماعت کی طرف سے
باقاعدہ جمعہ کے مراکز قائم نہ ہوں اور وہاں امام مقرر نہ ہوں اور وہ امیر کی طرف سے مقرر ہوں گے. ہر شخص اپنی مرضی سے امام نہیں بن سکتا. بس جمعہ کا یہ مفہوم ہے جو اب ہر لحاظ سے اس نئے دور میں بھی صادق آنا چاہیے. آج تو صرف یورپ میں یہ آواز پہنچ رہی ہے، لیکن اب وہ دن آنے والے ہیں اور بہت دور نہیں کہ مختلف بر اعظم بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلاموں کی آواز کے ذریعے اور تصویر کے ذریعے جمع کیے جائیں گے، اور اس طرح جمعے کا نظام سارے عالم میں پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ ایک رنگ میں آئندہ عظیم الشان پوری ہونے والی پیشگوئیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. بس دوسری صدی کے سر پر جماعت احمدیہ کو یہ توفیق ملنا کوئی معمولی بات نہیں، محض جذباتی ہی جان کا قصہ نہیں ہے. واقعتاً ایک بہت ہی عظیم الشان پیشگوئی کے پورا ہونے کے آثار ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ آثار انشاءاللہ دن بدن زیادہ شان کے ساتھ ظاہر ہوتے چلے جائیں گے اور قوت پکڑتے چلے جائیں گے. جمعہ کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اور روایت حضرت سمرہ سے مروی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احضروا الجمعۃ ودنوا من الامام فإن الرجل لیتخلف عن الجمعۃ حتی انہ لیتخلف عن الجنۃ وانہ لمن اہلہ. مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 10. اس میں وہ لکھنے والے نے سن اشاعت نہیں لکھا. مسند احمد بن حنبل تو پتہ نہیں کتنی جگہ کہاں چھپی ہوگی. ضروری نہیں کہ اس کے جلد 5 کے ہر مسند بن احمد کی کاپی کے جلد 5 کے صفحہ 10 پر یہ روایت ہو، مگر اگر ابواب کے ذریعے تلاش کی جائے تو جمعہ کے ابواب میں یہ روایت مل جائے گی. فرمایا: جمعہ پر حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو، کیونکہ جو شخص جمعہ سے پیچھے ہٹتا ہے وہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کا اہل ہوتا ہے. یہ سادہ سے چند الفاظ ہیں، لیکن دیکھیں اس میں کتنی گہری حکمتیں بیان فرما دی گئی ہیں، اور باتوں باتوں میں عظیم عرفان کے خزانے ہیں جو لٹائے جا رہے ہیں. جمعہ پر حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو. ان کا کیا تعلق ہے؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا، جمعہ کا امام سے تعلق ہے، اور دراصل اس امام سے تعلق ہے جو خدا مقرر فرماتا ہے، اور امام مہدی ہی کے ذریعے جمعے کے ہر معنی میں جمعہ سے تعلق رکھنے والی برکتیں مسلمانوں کو نصیب ہونی تھی، اور درمیانی عرصے میں لوگوں نے ان برکتوں سے محروم رہنا تھا. مقدر یہ تھا کہ جن عظیم کاموں کا آغاز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی تکمیل آپ کے کامل غلام امام مہدی کے ذریعے ہونی تھی. بس امامت کا جمعے سے ایک گہرا تعلق ہے، اور جمعے کے قریب ہونے کے ساتھ آپ نے امام کے قریب ہونے کا مضمون بھی بیان فرما دیا. کیسی سادہ سی باتوں میں کیسے کیسے حکمت کے خزانے دفن ہوتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سرسری نظر سے پڑھنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جو سمندروں کو سرسری نظر سے دیکھے، دنیا کے نظاروں کو سرسری نظر سے دیکھے اور گزر جائے. اس کو پتہ ہی نہیں لگتا بیچارے کو کہ سمندر کی تہ میں ڈوبے ہوئے کتنے موتی ہیں، کتنے خزانے ہیں. بعض بنجر زمینوں میں ان کی گہرائی میں خدا تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انسان کے لیے دفن کر رکھی ہیں. صحراؤں میں تیل کے چشمے ہیں. بس کائنات ایک زندہ خدا کی مظہر ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ خدا کی روحانیت کا مظہر تھے اور ہیں. اور اس لحاظ سے آپ کی باتوں کو بھی سطحی نظر سے دیکھنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے. اب ضمناً چلتے چلتے آپ فرماتے ہیں جمعہ پر حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو. اب ان دونوں باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی
کہ دراصل امام کے قریب ہونا ہی جمعہ ہے. ایک امام کے ذریعے ہی دنیا میں اسلام کی جمعیت قائم ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. بس فرمایا کہ جمعہ کو ظاہری طور پر صرف حاضر ہو کر اس کے تقاضے پورے نہ کرو، بلکہ اس کے معنوں پر نظر رکھا کرو، امام سے قربت اختیار کرو. اسی کے ذریعے تمہیں حقیقی معنوں میں جمعہ نصیب ہوگا. پھر فرمایا کیونکہ جو شخص جمعہ سے پیچھے ہٹتا ہے وہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے. اس ارشاد نبوی کا پہلی دونوں باتوں سے تعلق ہے. جو شخص جمعہ سے پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے اس کے دل پر رفتہ رفتہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اہلیت کے باوجود جنت سے محروم رہ جاتا ہے. اسی طرح جو امام سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے اس کے دل پر بھی رفتہ رفتہ زنگ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بھی بودھ پیدا ہوتا ہے، بدزنیوں کی طرف میلان شروع ہو جاتا ہے. اور اگر وہ صلاحیت بھی رکھتا ہو روحانی ترقی کی تو اس اپنی جان پر ظلم کے نتیجے میں وہ اس صلاحیت کی نعمتوں اس کے پھل سے محروم رہ جاتا ہے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ پر حاضر ہونے پر ہی زور نہیں دیا، جمعہ پر حاضر ہو کر اس کا عرفان حاصل کرنے پر زور دیا ہے اور گہرائی میں اتر کر اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. جہاں تک اہلیت کا تعلق ہے، مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو امام سے وابستہ ہو چکے ہوں، یہ انہی کا ذکر چل رہا ہے، ان سب کو خدا تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کی اہلیت عطا کر دیتا ہے. اور اہلیت کا آغاز ہی اس تعلق سے ہوتا ہے. پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا اہلیت کا ٹکٹ نہیں ہے، بلکہ اہلیت والوں میں داخل ہونے کا اعلان ہے. اور اس داخلے کے بعد پھر دیگر شرطیں پوری کرنی ہوں گی، اور ان شرطوں میں تقرب الی الامام بھی ایک شرط بیان فرمائی گئی ہے. جمعے کا تقرب کرو، جمعے کی عظمت کو پیش نظر رکھو، اس میں حاضر ہوا کرو. اس کی دن کی بہت ہی عظیم الشان برکتیں ہیں، احادیث میں اس کثرت سے بیان ہوئی ہیں کہ ان پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. ان سب برکتوں کا حاصل کرنا جمعے سے تعلق رکھتا ہے، جمعے کے آغاز سے پہلے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جمعے کے بعد بھی تعلق رکھتا ہے. سورہ جمعہ میں جہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ جب اذان دی جائے تو جمعہ کی طرف دوڑ کر آؤ، اس کے بعد فرمایا گیا کہ جمعے کے بعد پھر بے شک پھر دنیا میں پھرا کرو، اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرو، خدا کے فضل حاصل کیا کرو، مگر اس کا ذکر بلند کرتے ہوئے. پہلے بھی ذکر ہے، بعد میں بھی ذکر ہے، اور بہت سی برکتیں ہیں جن کا جمعے کی تیاری سے تعلق ہے، بہت سی برکتیں ہیں جن کا جمعے کے دوران فرشتوں کے نزول کے ساتھ تعلق ہے، بہت سی برکتیں ہیں جو جمعہ کے بعد بکھرنے کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں. اور وہ کام جو انسان چھوڑ کر جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، جب دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورہ جمعہ کی تصریح کے مطابق اس میں پہلے سے زیادہ برکتیں ملتی ہیں اور خدا کا فضل پہلے کی نسبت زیادہ میسر آتا ہے. اس لیے جو وقت بظاہر انسان قربان کرتا ہے وہ وقت ضائع نہیں جاتا، بلکہ کم پھل کی بجائے زیادہ پھل لے کر آتا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کثرت سے کیا کرو. یہ مضمون قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور سورہ جمعہ کے تعلق میں بھی بیان ہے. پس جمعہ کے تقرب کا معنی محض جمعہ میں حاضر ہو جانا نہیں، بلکہ جمعہ کی برکات کو پر غور کرتے رہنا اور کوشش کرتے رہنا کہ وہ ساری برکتیں انسان کو نصیب ہوں. اور اذان کی آواز پر حاضر ہونے کا مضمون امامت سے تعلق رکھتا ہے، اور تقرب الی الامام کے مضمون کو بھی اس نے ڈھانپا ہوا ہے. مراد یہ ہے کہ جب آواز دی جائے خدا کے نام پر، جب جمع ہونے کا اعلان کیا جائے تو بلا تاخیر اس پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جانا.
امام مہدی نے جو ساری دنیا میں اذان دی ہے یہ وہی اذان ہے جس کا سورہ جمعہ میں ذکر ہے. جب بھی اذان دی جائے اور تمہیں بلایا جائے تو تم دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ جمعہ کے لیے حاضر ہو جایا کرو. یہ وہ جمعہ ظاہری جمعہ بھی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا, اور تقرب الامام کا مضمون بھی اس میں شامل ہے جس جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کھولا. حضور الجمعہ تھا ودنو من الامام ہے, جمعہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کا قرب اختیار کرو. یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یا امام مہدی پر اپنی پوری شان کے ساتھ صادق آتا ہے. اور آپ نے جو اذان دی ہے وہ سارے عالم کو اکٹھا کرنے کی اذان دی ہے, اور اس کا ذکر احادیث میں آپ سن چکے ہیں اور تفاسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح گزشتہ بزرگ اور ائمہ اور اہل فلسفہ اس مضمون کو اچھی طرح سمجھتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر لکھا کہ ایک بھی مفسر نہیں ہے جس نے اس بات سے اختلاف کیا ہو یا جس نے یہ بیان نہ کیا ہو. جہاں تک تفصیل سے جائزہ لینے کا تعلق ہے مجھے تو اس کا موقع نہیں ملا, لیکن اگر کسی مفسر نے ذکر نہ بھی کیا ہو, اور غیر احمدی مولویوں کی عادت ہے کہ اس قسم کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی پر وہ کوشش کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کہ کسی ایک مفسر کو جو چاہے کیسی بھی ثانوی حیثیت رکھتا ہو تلاش کر کے اس کی کتاب نکال کے دکھائیں کہ اس میں تو ذکر نہیں ہے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عارفانہ کلام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سمجھتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ذکر عام ہوا, اور اگر کسی ایک بھی مفسر کو اختلاف ہوتا اس سے اور وہ اتفاق نہ کرتا تو ضرور وہ اس بات کا اظہار کرتا. اسی لیے شروع میں نے ان معنوں میں یہ دعویٰ کیا تھا, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعوے کو میں انہی معنوں میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے مفسرین نے کھول کھول کر آئندہ زمانے کے غلبہ اسلام اور بنی نوع انسان کے ایک ہاتھ پر جمع ہو جانے کو مسیح موعود کے دور سے وابستہ فرمایا اور امام مہدی کے دور سے وابستہ فرمایا. اور جنہوں نے یہ ذکر نہیں کیا انہوں نے خاموشی کے ساتھ اس بات پر سواد کر دیا کہ ان کو بھی اس مضمون سے اتفاق ہے. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی آواز پر لبیک کہنا, آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا, یہی مضمون ہے, کوئی باہر کا مضمون نہیں. چنانچہ اس مضمون پر مزید روشنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پڑتی ہے. آپ نے فرمایا جب تمہیں پتہ چلے کہ امام مہدی ظاہر ہوا ہے, کسی جگہ امام مہدی نے اعلان کیا ہے اپنے آنے کا, تو اس کی طرف جاؤ, خواہ تمہیں برف کے تودوں پر سے گھٹنوں کے بل پر چل کر بھی اس تک پہنچنا پڑے. یہ وہی اذان کا جواب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ سورہ جمعہ میں ذکر اور امام مہدی کی اذان سے اس کا تعلق ہے. ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں فرمایا کرتے تھے, وہی پر مبنی باتیں تھیں, اور قرآنی مضامین کو سمجھ کر انہی مضامین کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے. فرمایا اگر تم سنو کہ امام مہدی ظاہر ہو گیا ہے تو خواہ برف کے تودوں پر یعنی گلیشیئرز پر سے گھٹنوں کے بل بھی چل کر جانا پڑے تو اس تک پہنچو, اور پہنچ کر کیا کرو, ایک حدیث میں آتا ہے اسے میرا سلام کہو. عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عاشقوں کا کتنا خیال ہے. تمام آخر تک کے زمانے پر نظر ڈال کر ایک ایسا عاشق نظر آیا جس کے متعلق آپ کا دل یقین کے ساتھ گواہی دے رہا تھا کہ ایسا عشق مجھ سے اور کوئی نہیں کرے گا. اور اس کے جواب میں اس کو بتانے کی خاطر کہ میرے تیرے دل پر نظر ہے, میری تیرے دل پر نظر ہے, خدا نے مجھے تیری کیفیات سے آگاہ فرما دیا ہے, یہ حکم دیا کہ جو بھی کوئی اس آواز کو سنے وہ برف کے تودوں پر سے بھی گھٹنوں کے بل چلے اور وہاں پہنچے اور امام مہدی کو میرا سلام کہے.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب لدھیانہ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک غیروں کے نے اکٹھے ہو کر شور کیا اور بہت مخالفت کا بڑے گندے رنگ میں اظہار کیا، اس وقت ایک چوٹی کے مولوی جن پر ان کی نظر تھی کہ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ مغلوب کر سکتے ہیں، ان کو اوپر بھیجا گیا، اور ان کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ سچا ہے۔ کوئی کج بحثی کی بجائے، مخالفت کی بات کرنے کی بجائے آپ نے کھڑے ہو کر ایک مختصر تقریر کی اور کہا کہ میں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام آپ کو پہنچاتا ہوں، کیونکہ آپ ہی سچے مہدی ہیں، آپ ہی کے متعلق ہمیں حکم ملا ہے۔ بس وہ قرب جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، اسی قرب کا سورہ جمعہ میں بھی ذکر ہے، اس اعلان کا سورہ جمعہ میں ذکر ہے، اور اس آواز پر کیسے لبیک کہنا ہے اس کا ان کھلی کھلی احادیث میں ذکر ہے۔ بس جماعت احمدیہ کو جمعے کے ساتھ بہت گہری وابستگی ہے، اور جمعہ کے عظیم معنوں میں جمعہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم ہوا ہے جو کبھی دنیا کی کسی جماعت کو اس طرح نصیب نہیں ہوا۔ بس جمعے کے ساتھ جیسا کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ کر تعلق جوڑا ہے، اسی طرح اس جمعے سے بھی تعلق جوڑیں، کیونکہ یہ جمعہ اور مسیح موعود کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا نام جمعہ رکھا گیا، اس لیے لازم ہے کہ ہم اس جمعے کی ظاہری تقریب کو بھی ایک تقدس کا مقام دیں، ایک محبت کا مقام دیں، ایک عزت اور احترام کا مقام دیں۔ آپ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اپنی اولادوں کو بھی اس کے ساتھ وابستہ کریں۔ اور اب جب کہ خدا تعالیٰ نے یورپ کے بر اعظم کے ساتھ یہ احسان کا سلوک فرمایا ہے، اور اس احسان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ کی ہجرت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ جس علاقے نے خدا تعالیٰ کے راہ میں ہجرت کرنے والے کو پناہ دی ہو، اس علاقے کے لیے مقدر میں کچھ برکتیں لکھی جاتی ہیں، کچھ سعادتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ بس یہ سعادت بے وجہ نہیں ہے۔ انگلستان نے اس ہجرت میں جماعت احمدیہ کے مرکز کو پناہ دی ہے، اور یہ مقدر تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کشفی طور پر اپنے نام کو آدھا عربی رسم الخط میں اور آدھا انگریزی رسم الخط میں لکھا ہوا دیکھا۔ یہ ایک پیشگوئی تھی کہ کسی وقت آپ کا ایک خلیفہ کچھ عمر مشرق میں بسر کرنے کے بعد وہاں کے مرکز سے تعلق رکھتے ہوئے کچھ عمر کا حصہ مغرب میں بسر کرے گا۔ یہ کتنا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ پیشگوئی یقینی طور پر بتا رہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی خلیفہ کو آپ کی نمائندگی میں ہجرت کرنی ہوگی، اور انگلستان میں اس کو پناہ دی جائے گی، ورنہ آدھا نام مسیح موعود کا انگریزی میں لکھنے کا کوئی اور مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ بس خدا تعالیٰ نے یہ وہی برکت ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ کو پناہ دینے کی برکت، جس کو مختلف رنگ میں مغرب کی جماعتوں کے لیے ظاہر فرمایا ہوا ہے اور فرماتا چلا جا رہا ہے۔ انگلستان جس بر اعظم کا حصہ ہے، یہ برکتیں اس سارے بر اعظم پر پھیل رہی ہیں، اور آج کا مبارک جمعہ جس نے یہ تقریب پیدا کر دی کہ ایک وسیع بر اعظم میں دور دراز سے لوگ عملاً امام وقت کے خطبے کو سن بھی سکیں اور دیکھ بھی سکیں، اور ایک گونا شمولیت کا، بدنی شمولیت کا احساس اور لطف حاصل کر سکیں، یہ بھی ہجرت کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے یورپ کو عطا فرمایا۔ بس یہ جمعیت کا آغاز جو ہوا ہے، اس میں چونکہ جمعے کا بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق میں بار بار بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ جماعت اس سے حد المقدور استفادہ کرے۔ جہاں جہاں ممکن ہو وہاں باقاعدہ مراکز مقرر کیے جائیں، امام مقرر کیے جائیں، ان کی مطابقت میں یہ خطبہ سننے کے بعد
جو پیشگوئی کے رنگ میں پورا ہو رہا ہے، اس لیے ہرگز اسے ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اس خطبے کو کوئی اہمیت دی جائے، کیونکہ عظیم الشان پیشگوئیوں کا مصداق ہے یہ واقعہ اور یہ نظام کہ امام جماعت احمدیہ کا خطبہ براہ راست دور دراز علاقوں سے سنا بھی جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نظام قائم ہونا چاہیے کہ یہ خطبہ اگر جمعے کا وقت ہو باقاعدہ اس رنگ میں سنا جائے کہ باقاعدہ مراکز قائم ہوں، وہاں ائمہ مقرر ہوں، وہاں یہ خطبہ سننے کے بعد پھر سنت کی ادائیگی کے رنگ میں ایک مختصر خطبہ امام دے دے، عربی کا مسنونہ خطبہ پڑھ سکتا ہے، اور ایسی ضروری باتیں جو مقامی حالات کے مطابق کہنی ہیں مختصراً کہہ دے، اور پھر باجماعت نماز جمعہ کی باجماعت نماز کروائے۔ اس رنگ میں اس خطبے کا ان کے مقامی جمعوں کے ساتھ امتزاج ہو سکتا ہے، لیکن پورا جمعہ وہاں نہیں پڑھا جا سکتا میرے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کا آگے ہونا اور بھی بہت سی ظاہری شرطیں ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جائز ہوگا کہ جمعہ کی نماز میں میرے ساتھ شامل ہو کر وہ یہ سمجھیں کہ ان کی باقاعدہ جمعہ کی نماز ہو گئی ہے۔ اس لیے میں تاکیداً یہ کہتا ہوں کہ خطبہ سنیں، اس سے استفادہ کریں، اس کے بعد مختصر خطبہ مسنونہ یا کچھ زائد دے کر پھر اپنی نماز جمعہ پڑھائیں۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی بابرکت نظام قائم ہو جائے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ راہوں پر چلتے ہوئے اس زمانے کی برکتیں بھی حاصل کر رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو گھر میں خواتین ہیں اور بچے ہیں جن کے لیے یہاں پہنچنا ممکن نہیں، ان کو یہ تاکید ہے کہ جس کو استطاعت ہے، اگر ایک گھر کو استطاعت ہے تو وہ خود اپنے لیے وہ ڈش خریدے جس کے ذریعے یہ خطبہ سنا اور دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر ایک گھر میں استطاعت نہ ہو تو محلے کے 2-4 گھر مل کر خواہ جمعہ باقاعدہ وہاں ادا ہو یا نہ ہو، کوشش کریں کہ وہ خود بھی شامل ہوں اور اپنے بچوں کو بھی شامل کریں۔ چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ بچپن میں جو انسان چیزیں دیکھتا اور سنتا ہے ان کا بہت گہرا اثر دل پر پڑتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ انمٹ نقوش بن جاتا ہے۔ دل پر بھی قائم ہوتے ہیں وہ نقوش اور دماغ پر بھی قائم ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں قادیان کی گلیوں میں پھرتا تھا تو سب سے زیادہ وہ پرانے زمانے یاد آتے تھے، وہ صحابہ یاد آتے تھے جو وہاں گزرا کرتے تھے۔ ہم ان کو پہلے سلام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اکثر وہ ہم سے بھی پہل کر جاتے تھے۔ گلیوں میں اتنے کثرت سے صحابہ پھرتے ہوئے نظر آتے تھے، وہ فقیر درویش جو وہاں تھڑوں پر پڑے ہوتے تھے ان کے اندر بھی ایسا تقدس تھا کہ بچپن کی وہ یادیں انمٹ نقوش بن چکی ہیں۔ اور قادیان کی گلیوں میں پھرتے ہوئے ظاہری طور پر دوسرے نظارے بھی میں دیکھ رہا ہوتا تھا، لیکن دل اور دماغ ان پرانی یادوں میں بھی محو ہوتا تھا اور ان نظاروں کو دوبارہ نظر کے سامنے لے آتا تھا۔ تو اس لیے بچپن میں اگر اس قسم کی تقریبات میں شمولیت کی توفیق ملی ہو تو اس سے ایک گہری وابستگی جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے اور خلافت کے نظام کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بس بچوں کے لیے بھی ایک بہت ہی ایک خوبصورت موقع ہے، ایک دلکش ان کو سعادت مل رہی ہے کہ وہ بھی گھر بیٹھے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ چیزیں دیکھیں۔ ان کو پھر خود خدا یہ توفیق دے گا کہ وہ موازنہ کریں گے کہ یہ کس قسم کی ٹیلی ویژن کا نظارہ تھا اور وہ جو ہم دنیا کے ٹیلی ویژنز پر دیکھتے ہیں وہ کس قسم کے نظارے ہوتے ہیں، اور دل لازماً رفتہ رفتہ ان چیزوں کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے، کیونکہ نیکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت عطا فرمائی ہے جو کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے،
اس میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے بتایا کہ آپ کو ہم نے خطبہ دیتے ہوئے ممبر پر یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ لوگوں کے جمعہ ترک کرنے کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچ جائیں گے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں جا شامل ہوں گے۔ بس خدا کرے کہ ہمیں توفیق ملے کہ جمعہ کی عظمت کو قائم کریں، اور ایک بھی احمدی ایسا نہ ہو کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انذار کا مصداق بنے، اور خدا کرے کہ باقی دنیا میں بھی رفتہ رفتہ اسی طرح یہ رابطے قائم اور مضبوط ہوں اور گھر گھر میں جمعہ کی برکتیں پہنچیں۔ اس کا تبلیغ عالم کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے، اس سلسلے میں کچھ خطوات میں پہلے دے چکا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی جب توفیق ملے گی میں مزید بیان کروں گا، کیونکہ جمعہ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ سارے عالم کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا جائے۔ وہ جو مقدر ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس مقدر کا ہماری تدبیروں سے ایک گہرا تعلق ہے، اور جس احمدی نسل کو زیادہ قوت اور خلوص کے ساتھ اور زیادہ حکمت کے ساتھ وہ تدبیریں سوچنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی، روحانی پھل انہی کے مقدر میں ہوگا، وہ سارے وعدے انہی کے حق میں پورے ہوں گے۔ خدا کرے کہ ہماری نسل وہ نسل نکلے جس کو خدا کے فضل کے ساتھ یہ توفیق ملے کہ قرآن کریم میں مندرج جمعے کی سے متعلق پیشگوئیاں اور احادیث میں درج شدہ جمعے کی متعلق پیشگوئیاں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ظاہر فرمائی گئیں جمعے سے متعلق پیشگوئیاں تمام تر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور یہ نسل وہ مبارک اور غیر معمولی سعادتوں والی نسل ثابت ہو جو خود خدا کے ساتھ گہرا تعلق قائم رکھتے ہوئے یہ عظیم الشان فیض حاصل کرے، اور پھر ہمارے ہاتھوں سے ساری دنیا کو یہ فیض نصیب ہو، ہم وہ کوثر بن جائیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوثر ہے، جس کا فیض کبھی ختم نہیں ہوتا، اور تمام دنیا میں اس کے فیض پھیلانے کے لیے آج ہمیں چنا گیا ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس منصب کے اہل ثابت ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر